ٹھیک ہے، تین چار بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی درس قرآن ڈاٹ کام کی یہ لائیو ٹرانسمیشن، ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے، بے پناہ علم سے نوازا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج حضرت نے باوجود اس کے کہ انتہائی مصروف شیڈول تھا، لیکن آج کے واقعے کے حوالے سے جو المناک واقعہ پیش آیا پشاور کے اندر، اور معصوم بچوں کی جانیں لی گئیں، وہ معصوم بچے، ایسے ظالم لوگ نہ جانے کیسے سو لیتے ہیں کہ جو بچے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اور جس قسم کی درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے ہم نے آج اپنے ہمیں خصوصی مہمان حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ حضرت، آج کا جو واقعہ پیش آیا اور جس قسم کی ایک کرب کی کیفیت تھی ہم سب کی، ابھی تو حضرت ڈاکٹر مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی مٹی جو ہے وہ گیلی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، جو پشاور میں المناک واقعہ پیش آیا ہے، آپ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت عرصے سے اس طرح کی پیشگوئیاں پہلے سے ہو رہی تھیں کہ ملک کے حالات خراب ہونے والے ہیں اور مختلف قسم کے فرقہ وارانہ فسادات ہونے والے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے لیے اشارہ کافی ہو اور وہ پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لے۔ تو آپ بتائیے کہ جب ہم انفرادی طور پر کہتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اویئر کرتی ہے کہ آپ ماسک چڑھا کے رکھیں تاکہ کرونا نہ ہو جائے، ویکسین لگوائیں بچوں کو تاکہ پولیو نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ سب کام بیماری سے پہلے حکومت ترغیب دیتی ہے۔ لیکن حکومت کا اپنا کردار کیا ہے کہ جب یہ سب چیزیں سب تبصرے کر رہے تھے، جتنے بھی ماہرین ہیں کہہ رہے تھے کہ ملک کے حالات خراب ہونے والے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات اور وہی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے چند سال پہلے، تو اس کے بعد پھر ایک واقعہ بھی ہوا، مولانا عادل رحمہ اللہ تعالی شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد فوراً دوسرا واقعہ ہو گیا کہ جی یہ مدرسے میں بم دھماکہ ہو گیا۔ یہ میرا خیال ہے حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ملک میں کیا ہونے والا ہے اور آپ اس کے لیے پہلے سے انتظامات نہیں کرتے۔ اب یہ کہ لوگ تو ڈر گئے ہیں، لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ وہی دھماکوں کا سلسلہ جو پہلے ہوا تھا وہی دوبارہ نہ اسی ترتیب سے نہ شروع ہو جائے، وہی قتل و غارت کا سلسلہ، علماء کی شہادتوں کا۔ تو عوام کیا کرے گی؟ دیکھیں، فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کی ہے، ہم کہتے ہیں عوام سے بھائی فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ٹھیک ہے نا؟ کسی نہ کسی طریقے سے انسان اپنے درد کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں عوام کیا کرے گی؟ یعنی عوام کیسے، تو کیا کرے؟ آپ بتائیں کہ کیا پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس طرح نہ سلسلہ رکا تو دہشت گردوں کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے پھر، اب دیکھیں ان حالات میں لوگ ذاتی دشمنیاں بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی حالات خراب ہوئے ہیں تو آپ کو جس سے دشمنی ہے آپ نے اس کو مار دیا، اور مشہور یہی ہوگا کہ جی فرقہ وارانہ ایک قتل ہے یا ایک وہی فسادات ملک میں شروع ہو رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو بہت ہی سیریس ہو کے اس پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے، جو کہ پتہ نہیں گورنمنٹ لے گی کہ نہیں لے گی، یہ تو حکومت ہی جانتی ہے۔ ہمارے پاس سوائے افسوس کرنے کے اور ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ رونے دھونے کے اور دکھڑے سنانے کے؟ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مدرسے میں طلبہ شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ان میں جو ہدایت کے قابل ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ آمین آمین۔ بے شک اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ ابھی تک تو ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو قاتل ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں لگ سکا، ان کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ تو یہ واقعات شاید اسی وجہ سے بار بار ہوتے ہیں کہ جب سزا جزا کا عمل جو ہے وہ نہیں شروع کیا جاتا اور اس پر انصاف کے پورے جو معاملات اور مراحل ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، شاید اس وجہ سے یہ معاملات بار بار رونما ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے نا۔ جو اسلام میں سزا بیان کی گئی ہے دہشت گردوں کی، قرآن میں سزا بیان کی گئی ہے، وہ کہاں نافذ ہے؟ وہ بے گناہ گناہ گار چھوٹ جاتے ہیں، بے گناہ پکڑے جاتے ہیں، پھر جس کی جو سزا بنتی ہے وہ دی نہیں جاتی ہے۔ جب کوئی سیاسی مسئلہ ہونا تو فوراً کیس بھی چلتا ہے، مقدمہ بھی چلتا ہے جب اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک لوگوں کو
اپنا جو ڈیفنس ہے نا خود اس کی فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے، حکومتوں پہ اعتماد نہ کیا جائے. دینی مدارس کو بھی چاہیے کہ اپنا سیکیورٹی کا نظام مضبوط کریں، اور علماء کی جو عوام ہے نا ان کے ساتھ ان کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے لیڈر ہیں، مقتدی ہیں، رہبر ہیں، جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا آپ خود انتظام کریں. بہت سے علماء کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے، وہ لوگ ان کو تانا تو دیتے ہیں کہ ان کے گارڈ کیوں نہیں ہیں. وہ بھائی کہاں سے گارڈ ہوں گے، ان بیچاروں کے پیسے نہیں ہیں. وہ آپ ان کی ظاہری ٹھاٹ باٹ دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنے ارب پتی کروڑ پتی ہوں گے. ہمارے مدارس میں وظائف دیکھیں نا، کتنے تھوڑے تھوڑے سے وظائف ہوتے ہیں، اس میں وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہاں جیسے کسی مسجد کے امام ہیں تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کے لیے اگر اس کو خطرہ ہے آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام مقتدیوں کی ذمہ داری ہے. تو اسی طرح مدارس میں بھی انتظام ہونا چاہیے، اور یہ مالدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علماء کی سیکیورٹی کا، ان کی حفاظت کا پراپر انتظام کریں. جی حضرت، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال، جیسے بھی آپ نے فرمایا فرانس کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے اور ان کے سرکاری طور پر اس کی پشت پناہی کی گئی، اور سرکاری عمارتوں کے اندر الیاذ باللہ ان کارٹونوں کو لٹکایا گیا اور لہرایا گیا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ ہمارے سامنے، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کو صرف اس ایک عمل سے پتہ لگ جانا چاہیے. حضرت میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے، اور آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے وہ انتہائی قیمتی ہوگی. دیکھیں، جب میں ایک حدیث میں پڑھتا تھا، سب کو معلوم یہ ہے کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، ان میں ایک نشانی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اترتا ہے. تو مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ منافقت جس میں ہوتی ہے نا، منافقت سے یہ اصطلاحی نفاق مراد نہیں ہے. منافقت کا مطلب ظاہر کن بات، ظاہر کچھ اور ہے، آپ کے اندر کچھ اور ہے. تو جب انسان دلائل کی دنیا میں عاجز ہو جاتا ہے تو جس کی طبیعت میں منافقت ہوتی ہے نا، وہ گالی گلوچ پہ اور ایسی غیر اخلاقی حرکتوں پہ آ جاتا ہے. اب اسلام دنیا میں پھل پھول رہا ہے، بہت پروپیگنڈا کیا گیا اسلام کے خلاف کہ تلوار سے پھیلے، تلوار سے پھیلے. اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب تو تلوار مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن اب بھی پھیل رہا ہے. فرانس جیسے لبرل کنٹری میں پھیل رہا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہی کچھ، ان کے پاس اب دلائل تو ہے نہیں، اور نعرہ ان کا ہے کہ آزادی ہے رائے. تو ظاہر ہے پھر وہ اسی طرح کی اسلام دشمن قوتیں جو ہے نا، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ اترتے ہیں، غیر اخلاقی خاکے بناؤ یہ، تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے وہ ان سے کھیلا جائے. تو یہ وہ انہی غیر اخلاقی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے کہ جو شکست خوردہ آدمی ہے جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو وہ پھر فسق و فجور پہ، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. تو یہ توہین آمیز خاکے یا اس طرح کی چیزیں، یہ اسی کا ایک یوں سمجھیں کہ ایک مثال ہے. جی حضرت، یہ جو کہا جاتا ہے فریڈم آف سپیچ کا جو ایک سہارا، جھوٹا سہارا لیا جاتا ہے، اور بار بار آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ہم نہیں روک سکتے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار رائے ہے. تو حضرت سوال یہ ہے کہ اگر آزادی اظہار رائے ان کے ملک میں ہے، اور ان کے ملک میں ہولوکاسٹ پر کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی اور مذہب کے جتنے بھی، ہمارے لیے تو سب ہمارے لیے محترم ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ دین ان کے بغیر نامکمل ہے، لیکن حضرت جب ان کی شخصیت پر کوئی بات نہیں کر سکتا، چاہے آزادی اظہار رائے کیوں نہ ہو، تو پھر کیوں بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور ان کی حرمت پر، ان کی عزت پر بار بار حملہ کیا جاتا ہے؟ یہ کیوں کر بار بار ہوتا ہے؟ وہ یہ جو آزادی رائے کا ڈھونگ ہے نا، دیکھیں یہ تو ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کو بد دماغی کا تانا دیا نا، تو فوراً فرانس کے صدر نے اپنا سفیر بلا لیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے آزادی رائے کا حق تو پھر ترکی کے صدر کو بھی ہے نا کہ وہ کسی کو بد دماغ کہہ دے، تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کو صبح شام یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تم بد دماغ ہو، تمہارا دماغ خراب ہے. تو اب جب فرانس کا صدر اپنی توہین برداشت نہیں کر پا رہا اور اس کو آزادی رائے میں داخل نہیں کر رہا ہے، حالانکہ فرانس کے صدر کو فالو کرنے والے لاکھوں لوگ ہوں گے، بہت زیادہ، تو پھر یہ سوچا جائے کہ جس شخصیت کو کروڑوں اربوں لوگوں نے فالو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فالو بھی بہت زیادہ کیا ہے اور ان کے نام پہ زندگیاں تبدیل کر دی ہیں، تو ان کی شان میں گستاخی بھی صرف زبانی نہیں بلکہ خاکے بنا کے گستاخی کرنا، جو اس سے زیادہ گستاخی کی کوئی قسم ہو نہیں سکتی. تو اس گستاخی کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ تو اگر برداشت کیا جائے گا تو پھر ہلکی گستاخی برداشت کی جائے گی. پھر فرانس کے صدر کو اگر بد دماغی کا تانا دیا تو فرانس کے صدر کو خوش ہونا چاہیے، ایوارڈ دینا چاہیے ترکی کے صدر کو کہ ماشاءاللہ آپ نے آزادی رائے کا حق ادا کر دیا.
تو اور اگر یعنی بے ادبی جائز ہے یا بے ادبی ناجائز ہے یا کسی کی توہین ناجائز ہے تو پھر اس یعنی سب سے زیادہ اس بات کے لائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ آپ دین کو پھر جو ہے نا قانون سازی ہو، کیونکہ آپ کو جتنا فالو کیا جا رہا ہے اور جتنے لوگوں کے جذبات آپ کے ساتھ ہیں اور دلی محبتیں اور عشق محبت آپ کے ساتھ ہے، اتنا کسی شخصیت کو اس کائنات میں پروٹوکول ملا نہیں ہے. تو یہی ہے. اور باقی جو آپ نے سوال پوچھا نا یہ کر کیوں رہے ہیں، تو وہ جو میں نے وجہ بتا دی کیوں کر رہے ہیں آپ کو. جی حضرت، آپ کو یقینی طور پر اس وقت کہیں جانا بھی ہے، جلدی بھی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئیں. حضرت ایک آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، اور وہ یہی حوالے سے کہ حضرت آپ کی رائے اس حوالے سے انتہائی قیمتی ہوگی کہ یہ سب کچھ تو ہوا، ہم شاید ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور بار بار ہو رہا ہے، ایک بڑے عرصے سے ہوتا چلا جا رہا ہے. OIC کہاں ہے؟ 56 اسلامی ممالک کہاں ہیں؟ ان کی قیادتیں کہاں ہیں؟ کیوں کر وہ ان کی طرف سے وہ ریئیکشن نہیں آ رہا جو کہ ایک آواز ہونی چاہیے تھی، یکجہتی ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے تو کم از کم پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو سکتے تھے اور ان کے سربراہان اکٹھے ہو سکتے تھے. وہ سربراہان کہاں ہیں؟ اس OIC کا مقصد کیا تھا بنانے کا؟ اور اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر اس کے رہنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت اس حوالے سے آپ اپنے خیالات سے. دیکھیں میرے پاس نا دن رات لوگ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ میں جب بھی اپنے گھر آتا ہوں نا تو میری بیگم مجھ سے لڑتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا پولیس کو بتائیں. ٹھیک ہے نا، یعنی مطلب یہ کہ یہ تو اس کا قصور ہے نا، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو OIC سے آپ ان لوگوں سے انٹرویو لیں کہ بھئی آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یا اسلامی ملکوں کے سربراہان سے آپ انٹرویو لیں، اور میں بھی جو جواب ملے مجھے بھی بتائیں، میری بھی نالج میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہی سوال تو ہم تو کب سے پوچھ رہے ہیں تو جواب. اب ایک میں طریقہ بتاتا ہوں ان کو بلانے کا طریقہ کیا ہے. یہ لوگ نہیں آئیں گے تو ان کو پورا والا کہنا شروع کر دیں تو پھر آئیں گے انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے، تو پھر آئیں گے یہ آپ سے بات کریں. جی صحیح. جزاکم اللہ خیر فی احسن الجزا. حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، آپ کا سفر بھی تھا، آپ نے ایک جگہ پر جانا بھی تھا. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. اللہ شائع کریں آپ، پھر یہ آئیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، یہ حضرت واقعی آپ نے ایک یونیک آئیڈیا دیا اور میرے خیال میں اس پر عمل بھی ہونا چاہیے کہ اگر ان کے خاکے جاری ہوں گے اور وہ بھی مذاقیہ خاکے ان کے، تو شاید تب ان کو کوئی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا، بڑے اہتمام سے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں بالکل. وہ تو حضرت ان کے بارے میں تو کوئی مذاقن گفتگو کر دے تو شاید اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بار بار گستاخیاں ہو رہی ہیں اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. بہرحال حضرت میں انتہائی شکر گزار ہوں، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لے کر آئے. جزاکم اللہ خیر فی احسن الجزا. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا مفتی ڈاکٹر طارق مسعود صاحب. حضرت کا ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لے کر آئے. انتہائی کربناک کیفیت ہے، ایک انتہائی مشکل وقت ہے. جیسے کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا اپنی گفتگو میں جب حضرت سے سوال کر رہا تھا کہ ابھی تو ڈاکٹر مولانا عادل شہید کی قبر کی مٹی گیلی ہے اور ایک اتنا کربناک اور اتنا المناک حادثہ پیش آیا، وہ حادثہ جس نے ہماری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، ایک اسلامی فلاحی ریاست کے اندر، مسجد کی اندر اور حدیث کے اسباق پڑھتے ہوئے خود کچھ یعنی ایک دھماکہ ہوا، اور جس جگہ پر احادیث کی کتب تھی، جہاں قرآن موجود تھا، جہاں احادیث موجود تھی، جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی موجود تھے، جہاں دین کے طالب علم موجود تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ درندگانہ یہ جو حرکت ہے اس کو کسی صورت بھی نہیں معاف کیا جا سکتا. لیکن یہ سوال ارباب اختیار کے لیے ہے. یہ سوال ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ اگر کچھ دن قبل ہماری ایک بزرگ شخصیت حضرت ڈاکٹر مولانا عادل صاحب کو شہید کر دیا گیا، ان کے قاتلوں کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہوا، اور شاید جو آج کا واقعہ پیش آیا ہے یہ اسی واقعے کی ایک کڑی ہے. یعنی وہی لوگ جو اس ملک کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں اس حادثے کے پیچھے بھی. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں ایک ایسی خبر بنے جو پوری دنیا کے سامنے آئے کہ یہ ملک کے اندر روزانہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، لوگوں کے
جان و مال کی کوئی حفاظت نہیں کی جا رہی، جب یہ باتیں دنیا کے میڈیا کے سامنے آئے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کی کیا سچویشن دنیا کے سامنے اور یا کیا تصویر دنیا کے سامنے جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے اپنا ایک مثبت کردار پیش کریں تو سب سے پہلے اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو، ان تمام قاتلوں کو پکڑنا ہوگا۔ یہ کوئی بات تو نہیں کہ ہر طرف سے ایک جواب آ جاتا ہے کہ ہمیں اس واقعے پر بڑا افسوس ہے، یہ ایک عظیم سانحہ ہے۔ کیا یہ عظیم سانحہ کہہ دینے سے، یہ المناک واقعے کو بیان کر دینے سے ان لوگوں کی ذمہ داری سے وہ فارغ ہو چلے؟ کیوں نہیں ابھی تک ڈاکٹر مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں کو پکڑا گیا؟ کیوں نہیں ان کو ابھی قانون کے کٹہرے میں لایا گیا؟ اور آج یہ جو المناک واقعہ پیش آیا، اس المناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ یقیناً اس وقت دشمن کے ریڈار میں یا دشمن کے ہاتھ میں جو قتل کا آلہ ہے وہ صرف علماء، مدارس، اہل مدارس، طلباء کے لیے ہے۔ آج جو معصوم بچے شہید ہوئے، کیا آج حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس وقت یہ بتاتے تو صحیح کہ یہ اس کے پیچھے ہے کون، کرنے والا کون ہے، یہ کس کی سازش ہے؟ لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ واقعات یکے بعد دیگرے ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس وقت اقتدار میں کون ہے اور کون آنا چاہیے یا کس کو آنا چاہیے۔ ہمیں ایک بات سے غرض ہے اور وہ یہ ہے کہ جو علماء کے قاتل ہے، جو طلباء اور مدارس والوں کے قاتل ہیں، ہم یہ اپیل رکھتے ہیں اور یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔ ان کو بار بار جو وہ جرم کر رہے ہیں، جو وہ ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ جب تک قانون کی جزا اور سزا کا عمل ہمارے قانون میں نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ مت سوچئے کہ ہمارے ملک کے اندر امن آئے گا۔ آج کبھی ایک عالم دین کو، کبھی دوسرے عالم دین کو، اور پھر مدارس کے اندر، اور مدارس کو جن کو پہلے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا اس سارے واقعات کا، آج تو وہ خود وکٹم ہے۔ آج تو ان سے پوچھے تو صحیح کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کر پیش آیا؟ ان سے کوئی سوال تو پوچھے کہ تمہارا جرم کیا تھا؟ ان معصوم بچوں کا جرم کیا تھا جن کے ہاتھ میں قلم تھی؟ ان معصوم بچوں کا جرم کیا تھا جو قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں مسجد کے اندر اور مدرسے کے اندر بلند کر رہے تھے؟ آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی گلے سے لگانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، ان کی چوٹ پر، ان کے زخم پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں ہے۔ جب اس ملک کے اندر اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر ہمارے ہی وہ بھائی ہیں، ہماری ہی وہ بہنیں ہیں، اس ملک کے جس بازار، کوچے، گلی، نگر میں جہاں بھی بم دھماکے ہوئے وہ سب ہمارے اپنے تھے، لیکن وہاں ہم بھی روئے تھے۔ لیکن آج ہم اہل مدارس اکیلے رو رہے ہیں، ہمارے اس غم میں ہمارے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے۔ اور اگر غم میں شریک ٹھہرنا ہے، اگر ہمارے غم میں ہمارا برابر ساتھی بننا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان قاتلوں کو کٹہرے میں لایا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں جنہوں نے علماء کا قتل کیا، بے قصور علماء کا قتل کیا، بے قصور طلباء کا قتل کیا، بے قصور اہل مدارس کا قتل کیا اور شہید کیا، بار بار یکے بعد دیگرے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ پشاور شہر کے مرکزی بازار کے اندر اگر ایک مدرسے کے اندر حملہ ہوتا ہے تو کیا یہ چھوٹا واقعہ؟ اور کیا اس کو ہم ایک عام واقعے کی طرح بھول جائیں چند دنوں کے اندر؟ اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سالمیت میں اتنا ہی کردار علماء، طلباء، اہل مدارس کا ہے جتنا کردار سکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا ہے۔ ہم اتنے ہی سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے سکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ خدا را ان قاتلوں کو جلد از جلد پکڑا جائے تاکہ ان کے نیٹ ورک کو پکڑا جا سکے، ان عناصر کو پکڑا جا سکے، ان ہاتھوں کو دنیا کے سامنے لایا جا سکے جن سے ان معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، اور ان لوگوں کو جلد از جلد کٹہرے میں لا کر ان کی سزا سنائی جائے تاکہ اس ملک کے اندر امن آ سکے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خاص طور پر جو علماء، طلباء، اہل مدارس اور مدارس کے طلباء جو اس وقت نشانہ بن رہے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جام شہادت نوش جنہوں نے کیا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، ابھی سے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ
8:30 بجے ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں جو کہ سیرت النبی قدم بقدم کے عنوان سے ہے، آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سیرت النبی قدم بقدم کے عنوان سے جو پروگرام چل رہا ہے انشاءاللہ اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے ہم اپنے مہمان کو لا کر ان کی خوبصورت گفتگو سے مستفیض ہو سکیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاضی جواد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔